کراچی یونیورسٹی کا ایک کلچر تھا، اس کلچر میں اور آج کے کلچر میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. بہت فرق. بنیادی وجہ دیکھیے بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں کبھی بھی ایک تو تعلیم ہمارے یہاں کبھی بھی ترجیحات میں نہیں رہی ہے، اور ایک ڈکلائن ہم نے دیکھا، سوسائٹی کا ڈکلائن دیکھا ہم نے، ان کے اثرات ہم نے کالجز میں بھی دیکھے، یونیورسٹیز میں بھی دیکھے. ایک زمانہ تھا کہ کوئی اس چیز کو پوچھتا نہیں تھا کہ لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پھر اچانک اس پر اعتراض آنے شروع ہو گئے، اچانک اس میں وہ زور زبردستی آ گئی اس کے اندر. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ محسوس یہ ہوا کہ شاید برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ویپنائزیشن ہوئی. ویپنائزیشن کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو سپریم کورٹ میں جو کراچی بدامنی کیس ہوا تھا اس کا اگر آپ پورا فیصلہ پڑھیں، میرا خیال ہے 60-70 صفحات کا فیصلہ ہے، تو اس میں وہ پورا 58 سے لے کے آج تک کراچی میں کیا کیا ہوا، کس طریقے سے کراچی میں اسلحہ آیا، لایا گیا، بانٹا گیا، بیچا گیا، کس طریقے سے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے رپورٹ کی ہیں. وہ کراچی سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا اسلحہ کی، جہاں اسلحے کا تصور نہیں تھا وہ سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. ہیروئن کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. تو کراچی یونیورسٹی میں اسلحہ کیسے آیا؟ وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گروپس میں اسلحہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، جو ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے آئی آر کے، وہ میرا خیال اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی رہے، ڈاکٹر قدیر. جی. تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ بات کی کہ ایک نیا ماشاء اللہ لگا تھا، تو ایک افسر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ کچھ سندھ کی جامعات کو کچھ مہینے کے لیے بند کر دیا جائے. اچھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جس مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کچھ مہینے کے لیے کیوں، مستقل آپ بند ہی کر دیں اس میں. تو وہ محسوس کیا گیا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز تو شروع سے تھیں، تو اسٹوڈنٹ یونین میں تو وائلنس نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈیلیبریٹلی لایا گیا، اچھا، ڈیلیبریٹلی تقسیم کروایا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا کہ باہر کے لوگ آ کے اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا، باہر کے لوگوں کو لانا شروع کر دیا. اور اس وقت بھی جو کچھ سینر ایلیمنٹ تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ غلط روایت پڑ رہی ہے، جامعہ کا مسئلہ ہے تو جامعہ میں ہی حل ہونا چاہیے، باہر سے کسی کو نہیں آنا چاہیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر محمود حسین وغیرہ آپ کے زمانے میں، ایون ڈاکٹر احسان رشید صاحب کے وقت تک بھی کراچی یونیورسٹی میں پولیس سوال نہیں پیدا ہوتا، داخل نہیں ہو سکتی تھی. آج جو ہے وہ آدھے سے زیادہ رینجرز آپ کو کراچی یونیورسٹیز کے مختلف اس میں نظر آتی ہے. کیا 89 میں رینجرز آئی، کیا آج تک ایسا کراچی یونیورسٹی میں نہیں ہوا کہ آپ رینجرز کو واپس بھیجیں اور کراچی یونیورسٹی کو طالب علموں کو چلانے دیں؟ یہ ایک جو تاثر ابھارا گیا کہ طلباء یونینز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اسلحہ آیا، ان کی وجہ سے وائلنس آیا. یہ بنیادی تھیوری ہی غلط ہے. اچھا، یہ بنیادی فلسفہ ہی غلط ہے. لیکن اسلحہ آیا تو اسلحہ آیا نا نہیں، یونیورسٹی میں آیا نا. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ جو افغان کرائسس پیدا ہوئے اس کے فوری بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اسلحہ یعنی کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر یہ افغانستان. نہیں، وہ تو حقائق ہیں. وہ تو آپ اگر جو تہران میں امریکی ایمبیسی سے جو کاغذات برآمد ہوئے، اس میں بہت سے پاکستانی پیپرز بھی تھے. ان پاکستانی پیپرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پشاور یونیورسٹی میں اسلحہ کیسے آیا، باقی جگہوں پہ اسلحہ کیسے آیا. تو وہ تو دین تو افغان وار کی تھی، کیونکہ ہم نے یہ فلسفہ بنا لیا تھا کہ جی افغانستان میں روس آیا تو ہمارے یہاں بھی آ جائے گا. لہذا ہم وہ اس جنگ میں چلے گئے ہم جس روس تو چلا گیا، لیکن اس کی جو قیمت ہم کو ادا کرنی پڑی وہ آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. تو مختلف طلباء تنظیمیں اس میں ملوث ہوئیں. مختلف طلباء تنظیمیں ملوث ہیں کہ مختلف طلباء دیکھیں، ایک طلباء
کچھ طلبہ تنظیموں کو اس حوالے سے وہ کیا گیا کہ اس وقت کے جو حکمراں تھے جنرل ضیاء الحق، ان کا خیال یہ تھا، شروع کا پیریڈ یہ تھا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک وہ انہوں نے وہاں یہ کہا کہ کسی طرح یہ جو دوسرے بھٹو کے حمایتی لوگ ہیں ان کو روکا جائے اس طرح. اور اس کے بعد وہ جو قبضے والا سلسلہ آیا جو پھر ہم نے بعد میں شہر میں ایم کیو ایم کی شکل میں بھی دیکھا، تو وہ جو قبضے کی پالیٹکس تھی، آپ دیکھ لیں جامعہ پنجاب کے بارے میں یہی تاثر تو ہے آج تک کہ قبضہ، کسی اور کو نہیں وہ دینا. وہ ریئلائز نہیں کر سکے کہ جب جن طلبہ تنظیموں کے ذریعے انہوں نے یہ کروایا، آج ان طلبہ تنظیموں کو بھی وہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس وقت بھی یہ بات جب طلبہ یونینوں پر پابندی لگائی گئی کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اسلحہ کو روکیں. آپ یونین کی ایکٹیویٹی کو کیوں روک رہے ہیں؟ اسلحہ جو ہے اس کی ترسیل کو روکیں، ڈرگز کو روکیں. ڈرگز باقاعدہ پاکستان سے بیرون ملک، پاکستان کا نام کیوں جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم منفی فہرست میں چلا گیا. اچھا، طلبہ تنظیمیں کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اور ہم کراچی یونیورسٹی میں ہی پڑھے ہیں اور آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے وہاں. کون سی طلبہ تنظیمیں ایسی ہیں؟ آپ نے ایم کیو ایم کا نام لیا، ایم کیو ایم آئی، بلکہ ایک طلبہ تنظیم ان کی APMSO، تو وہ قبضہ گروپ وغیرہ، کیا وہاں سے آغاز ہوا؟ دیکھیے نہیں، وہاں سے آغاز نہیں ہوا. وہاں سے یہ ہوا کہ APMSO کو جب APMSO بنی 78 میں، تو اس وقت تک اسلامی جمعیت طلبہ ایک طرف تھی، دوسری طرف پروگریسو فرنٹ تھی جس کے اندر مختلف بائیں بازو اور لبرل اور نیشنلسٹ آرگنائزیشن تھیں. APMSO کا جو نعرہ تھا اور APMSO کا جو موقف تھا، اس نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اردو بولنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا. اچھا. اور وہ اس کی جانب جانا شروع کیے انہوں نے. اور اسی وجہ سے ہم نے، میرے آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جمعیت نے کالج اور یونیورسٹیز میں APMSO کا داخلہ بند کر دیا. اچھا. تو ابتدا میں جو سب سے زیادہ الزام وائلنس کا آتا ہے اور اصلاح کا آتا ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ پہ آتا ہے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جب حسین حقانی صاحب کی صدر بنے اور اس کے بعد وہ اوٹ ٹیکنگ ہوئی، پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی میں کلاشنکوف یا اسٹین گن چلائی گئی، اور اس میں ایسے لوگوں کا نام آئے جو جامعہ کراچی کے طالب علم نہیں تھے اس میں. وہ کہتے ہیں وہ ابتدا تھی، ورنہ تو ہاتھا پائی وغیرہ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھار ہوتی ہو جاتی تھی. تو APMSO سے بظاہر مجھے لگتا ہے کہ APMSO سے جمعیت کو تھریٹ لگی. اچھا. بعد میں جب APMSO اور ایک مرتبہ عظیم احمد طارق مرحوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا کوئی MQM بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب کالج یونیورسٹی میں ہمیں APMSO کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور ہم گلی محلوں میں جا کے یہ شکایات کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تم اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے ہو. ٹھیک.